اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سید سمر عباس بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے شب معراج کے حوالے سے۔ دوستو، شب معراج انسانی تاریخ کا سب سے لمبا سفر ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج کی رات معراج پر لے جایا گیا۔ یہ معراج کا سفر تاریخ اسلام کے واقعات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ ہے۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ معراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ واقعہ اہل ایمان کی قوت میں اضافہ اور منکرین کی بربادی کا سبب کیسے بنا، اور شب معراج پر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 خوبصورت تحفے کون سے دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شب معراج کے اس سفر میں کون کون سے واقعات رونما ہوئے، اور شب معراج میں نمازوں کی فرضیت کا اہم واقعہ بھی آپ کو بیان کریں گے، اور سدرۃ المنتہا کیا ہے یہ بھی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ دوستو، شب معراج کا یہ واقعہ مستند روایات کے مطابق رجب کی 26 اور 27 کی درمیانی شب میں سن 12 نبوی کو پیش آیا، اور اس واقعہ کو اسراء اور معراج کہا جاتا ہے۔ اسراء کے معنی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک براق پر تشریف لے جانا۔ یہ زمینی سفر تھا، اور چونکہ رات کے وقت تھا اسی لیے اسے اسراء کہا جاتا ہے۔ معراج سے مراد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مختصر حصے میں روح اور جسم کے ساتھ بیت المقدس سے 7 آسمانوں اور زمین دوزخ کے مشاہدات اور سیر کروائی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تک پہنچے جہاں تک اس سے قبل کوئی بشر نہیں پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کچھ مشاہدہ کیا جو اب تک کسی دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی نہیں کیا۔ ان مشاہدات میں سب سے اہم اور عظیم مشاہدہ یہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے گئی ایک مبارک ماحول میں، تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھا سکیں۔ بے شک وہ ہر بات سننے والی اور ہر چیز دیکھنے والی ذات ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے۔ شب معراج یعنی آسمانوں پر لے جانے اور دیدار الہی سے مشرف ہونے کا تذکرہ سورہ نجم کی ابتدائی آیات میں آیا ہے۔ شب معراج کا تفصیل سے واقعہ آپ کو بیان کرتے ہیں۔ شب معراج رجب کی 21 شب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی چچا زاد بہن بی بی ام ہانی کے گھر سو رہے تھے۔ مکان کی چھت شق ہوئی اور اس میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام وارد ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جانور لایا گیا جو جسامت میں گھوڑے سے چھوٹا تھا، جس کا نام براق تھا۔ براق کے معنی ہے بجلی سے تیز دوڑنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تھے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسی زمین سے ہوا جہاں کھجور کے درخت بہت زیادہ تھے۔ اس زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی، جس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ مدینہ کی زمین ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی منزل طور سینہ تھی۔ یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شجر طور کے پاس 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری منزل بیت اللہ تھی۔ یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تشریف لے گئے، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کرام کی امامت کروائی۔ اس طرح آپ امام الانبیاء کے لقب سے مشہور ہوئے۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پہلے آسمان کے دروازے پر پہنچے، جسے باب حفظہ کہا جاتا ہے۔ فرشتوں نے پرتپاک استقبال کیا۔ یہاں ایک بزرگ ہستی سے ملاقات ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ نسل انسانی کے بانی ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام کیا، اور انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے۔ یہاں 2 نوجوان پیغمبروں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ سے تعارف ہوا۔ تیسرے آسمان پر جو ہستی تھی یہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے، اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا۔ 5ویں آسمان پر حضرت ہارون نے استقبال کیا، اور 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی۔ 7ویں آسمان کے عجائبات ہی کچھ اور تھے۔ زمین پر کعبہ بیت اللہ کے عین اوپر بیت المعمور ہے، یعنی فرشتوں کا قبلہ۔ ایک وقت میں 70,000 فرشتے اس کا طواف کر رہے تھے، پھر دوبارہ ان کی باری نہیں آتی تھی۔ وہاں پر ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، تو انہوں نے ابن
ابن साले और नबी साले के नाम से सलाम का जवाब दिया। सातों आसमान से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पहुंचे। सिदरा एक बेरी का दरख्त है, इसकी जड़ें सातवें आसमान में हैं और ये बहुत बुलंद है। इसके पत्ते हाथी के कान के बराबर हैं और फल मटकों की तरह। फरिश्ते जुगनुओं की मानद इन पत्तों पर थे और हालत कयाम में सुभान अल्लाह का विर्द कर रहे थे। यहीं उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया। सिदरतुल मुंतहा वो जगह है जहां तमाम मखलूकात का इल्म खत्म हो जाता। ये वो जगह है जहां जमीन से ऊपर जाने वाली और ऊपर से उतरने वाली तमाम एशिया रुक जाती हैं। इससे आगे आलमुल गायब है जिसका इल्म ना किसी मुकर्रब फरिश्ते को है और ना ही किसी रसूल को है। इसी मकाम पर जन्नतुल मावा है जिसका जिक्र सूरह नजम में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में दाखिल हुए और उसमें वो तमाम नेमतें हैं जिसे न किसी आंख ने देखा है और न ही किसी कान ने सुना है। मुशाहिदा जन्नत के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रुक गए और अर्ज किया, अगर मैं इस मकाम से बाल बराबर भी आगे बढ़ूंगा तो जलकर खाक हो जाऊंगा। बैतुल मामूर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम मसावी तक अरूज हुआ और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि अब इससे आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब का मामला है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारगाह इलाही में सलाम अर्ज किया और इस मुलाकात में अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 ऐसी चीजें अता की जो आज तक किसी नबी को अता नहीं हुई। मिराज का तोहफा 5 फर्ज नमाजों की सूरत में दिया गया। नंबर 2 पर सूरत बकरा की आखिरी 3 आयात बराह रास्त हक के शान-ओ-हू से अता हुई। नंबर 3 पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को गुनाहों की सजा या बगैर सजा के बख्शने के बाद जन्नत में दाखिले की खुशखबरी सुना दी गई, बशर्तिया कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराए। ये वो ताइफ हैं जो जन्नत के खजानों में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से उनकी उम्मत को अता हुए। इस सफर में वाक़यात, हक़ाइक़, शर्फ हम कलामी और दीदार इलाही से मुशर्रफ होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फजर से पहले दोबारा मक्का मुकर्रमा तशरीफ लाए और सफर मिराज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजायब कुदरत का मुशाहिदा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नेक अमाल की जज़ा और बुरे अमाल की सजा को मिसाली शक्ल में दिखाया गया और उनके तफसीली मुशाहिदे का मौका दिया गया। इनमें से कुछ वाक़यात आसमान पर जाने से पहले थे। इसके साथ ही आज के इस वीडियो से हम आपसे इजाजत चाहते हैं। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी।